کہ کبھی یہ خیال آیا کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، یا پھر یہ خیال آیا کہ زندگی میں مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لیکن ان کا حل نہیں مل رہا، یا پھر کلام اللہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ تعلق، وہ ربط نہیں جڑ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ اس نچیز کو القاریہ ارج فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سے نوازا اور دین اسلام کی دولت دی۔ لیکن پھر بھی زندگی میں مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں۔ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں جڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہم سائنس، ریاضی کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے انہیں سیکھنا ضروری ہے، یا پھر یوں لے لے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اچھے القابات سے پکارا جائے، آسان انداز میں پکارا جائے۔ اسی طرح میں مثال دوں کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کیا، اسے بھی آسان انداز میں پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فار ایگزامپل سورہ مزمل ورس 4 میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ نحل ورس 44 میں ہے وَأَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر واضح کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ سورہ زمر ورس 9 میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ اسی طرح جو لوگ قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں ان کے متعلق سنن نبی داؤد حدیث 3644 میں ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ چاند کو تمام ستاروں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ عابد عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرتا رہے، اور عالم باعمل جس نے دین سیکھا، جس نے درس نظامی کیا، اچھے انداز میں اسے سیکھا سمجھا، اس کو اس عبادت کرنے والے پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو پھر سوچیں ہمارا کلام اللہ سے ربط کتنا زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل قرآن مجید میں بتلایا ہے۔ پریشان ہو، مسائل میں ہو، مشکلات میں ہو، حل نہیں مل رہا، کلام اللہ پڑھو۔ خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، قرآن مجید پڑھو۔ اگر آسان انداز میں پڑھو گے تو لطف آئے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ ہوگا۔ تجوید کیا ہے؟ اس کے المختصر میں آپ کو مثال یوں دینا چاہوں گی کہ تعوذ لے لیں۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں پہلا لفظ اعوذ لگا لیں۔ اعوذ میں 4 حروف آتے ہیں، حمزہ، عین، واو، زال۔ بسا اوقات جن لوگوں نے
قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، قرآن حضرت بخوبی جانتے ہوں گے کہ اکثر جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ختم کر دیتے ہیں. ہم پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ. یا پھر نمبر 2 پہ ہم کیا کرتے ہیں، عین کے اوپر ضمہ آتا ہے، ہم فتح پڑھ دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ پڑھ دیتے ہیں. یا پھر ہم یوں کرتے ہیں، عین کو عین کے مخرج کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، حرف کو ہی بدل دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. جیسے اعوذ، یا پھر ہم واو کو ختم کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مد ہوتی ہے، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ جاتے ہیں. یا پھر زال کو زا میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو کہ حرف کو حرف سے بدل دیتے ہیں، اعوذ پڑھ دیتے ہیں. یہ بھی غلطی ہو گئی. نہ جانے میں ہم نے ایک ہی لفظ میں کتنی غلطیاں کر دی. تو سوچیں، جب ہم مکمل طور پہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا قرآن پاک پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب ہم حرف کو حرف کے ساتھ بدلتے ہیں تو یہ لحن جلی ہو جاتی ہے، جس کا حکم حرام ہے. انشاءاللہ عز و جل آنے والے لیکچرز میں بتلایا جائے گا. تو اس مختصر سی مثال میں اب بخوبی جان گئے ہوں گے کہ ہمارا تجوید القرات کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کا حل قرآن مجید میں بتلایا ہے، بس ہمارے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی دیر ہے. قرآن وہ نور ہے جو ہماری زندگیوں میں روشنی لاتا ہے. ہم پریشان ہیں، مسائل میں ہیں، کلام اللہ سے رابطہ کرو، قرآن پڑھو. دیکھیں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا. اگر انسان کے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ اس کے اعمال ہوں گے، جن میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے. تو میں آپ سب کو دعوت عام دیتی ہوں کہ اسلامک ایچ.یو.بی کا خود بھی حصہ بنے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کو بھی اس میں شامل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو. اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے لیسن کا اختتام کرنا چاہوں گی. اگر سانسوں نے وفا کی زندگی رہی تو اگلے مواد میں ملیں گے ایک نئے لیسن کے ساتھ، نئی موٹیویشن کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.